الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا. انتہائی صد قابل احترام، قابل قدر، قابل عزت دوستو، بزرگوں، گھروں میں پردہ نشین باعفت ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. سب سے پہلے اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خاص فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کے صحیح مفہوم مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی نیت سے، یکسوئی سے، توجہ سے ہم سب کو بات سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا انسانیت کی بھلائی کے لیے مختلف باتیں ذکر فرمائی ہیں. انسان کی روحانی بیماریوں کو اجاگر کیا ہے. انسانیت میں جو چیزیں فساد پیدا کرتی ہیں، جو چیزیں تباہی اور بربادی پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی فرمائی اور ان سے بچنے کا طریقہ بیان فرمایا. وہ الگ بات ہے ہم قرآنی ہدایات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، قرآنی ہدایات سے روگردانی کرتے ہیں تو ذلت، رسوائی، پستی اور تنزلی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. اگر قرآنی تعلیمات کو آگے رکھا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امت مسلمہ تنزلی میں جائے، امت مسلمہ پستی کا شکار ہو. سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ایک ایسی روحانی بیماری کا ذکر کیا جو فسادات کی بنیادی وجہ ہے، جس کی وجہ سے عالم دنیا میں فساد بپا ہے. امت مسلمہ تنزلی اور پستی کا شکار ہے. اگر وہ بیماری ہماری ختم ہو جائے تو امت مسلمہ کے سوچوں کے محور تبدیل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بلندی عطا فرمائے. سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں: بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. گویا کہ تمہارے دل میں دنیا ایسی رچ بس گئی ہے، دنیا کی محبت ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ تعلیم کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، تمہارا متوع نظر صرف دنیا ہے. تم یہ دیکھتے ہو کہ دنیاوی مفاد کہاں سے حاصل ہوگا، تم یہ دیکھتے ہو کہ دنیاوی فائدہ کہاں سے ملے گا. آج تو حالت یہ ہے کوئی مسلمان کسی کی مدد کرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا کمیشن کیا ہے، میرا جو ہے فائدہ کیا ہے، بھائی میں تیرے کام آ رہا ہوں مجھے کیا ملے گا. کوئی کسی کی ہم ساتھ ہمدردی کرے گا تو پہلے اپنا مفاد سامنے رکھے گا. تو کریم رب نے ہماری اس بیماری کی نشاندہی کی، فرمایا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیاوی زندگی کے مفاد کو آگے رکھتے ہو،
تم دنیاوی زندگی کے فائدے کو آگے رکھتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت زیادہ بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ ہماری ایک فساد کی وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج بھائی بھائی سے جدا ہے، والدین اولاد سے ناراض ہے، اولاد والدین سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے۔ آج جو ہے رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا عام ہو گیا۔ پیچھے آپ وجہ تلاش کریں تو واحد وجہ دنیا ہے۔ بھائی بھائی سے کیوں ناراض ہے؟ دنیا کے مال کی وجہ سے۔ ماں باپ اولاد سے کیوں ناراض ہے؟ دنیا کے مال کی وجہ سے۔ اولاد ماں باپ سے کیوں بات نہیں کر رہی؟ دنیا کے پیچھے، دنیا کی خاطر۔ یہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی بنیاد اور وجہ فساد ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں لگ کر آخرت کا نقصان کرنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور سب سے بڑی حماقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ایک عالم بنایا ہے، آخرت ایک عالم بنایا ہے۔ دنیا جو عالم ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک ہے؟ جب تک ملک الموت علیہ السلام نہیں آتے۔ جب ملک الموت آ جائیں گے، روح قبض کر لیں گے، جسم بے جان پڑا رہ جائے گا، غسل بھی دوسرے لوگ دیں گے، اٹھا کر بھی دوسرے لوگ لے جائیں گے۔ اس وقت یہ عالم دنیا ختم۔ اب کسی کو یہ عالم دنیا تھوڑا ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ کوئی 80 سال، کوئی 70 سال، کوئی 50 سال، کوئی جو ہے 40 سال۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ازلی علم ہے، اللہ کریم کو معلوم ہے کون کب تک رہے گا۔ یہ عالم دنیا ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ اور ایک عالم آخرت ہے، اس کے دو مرحلے ہیں۔ ایک ہے عالم برزخ۔ یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، تجہیز اور تکفین ہو جاتی ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ عالم برزخ کی ابتدا ہے۔ اور یہ کب تک ہے؟ جب تک حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور نہیں پھونکیں گے، اس وقت تک انسان قبر میں رہے گا۔ کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال۔ یہ بڑی لمبی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کس کو کتنی ملنی ہے۔ تو عالم آخرت کا پہلا مرحلہ ہے عالم برزخ کا، یہ مرنے کے بعد سے قیامت کا سور پھونکنے تک ہے۔ اور عالم آخرت کا دوسرا مرحلہ ہے بعث بعد الموت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ قبروں میں ہوں گے سب میدان معاشر میں دوڑ لگا دیں گے، پروانوں کی طرح دوڑیں گے۔ ایک عجیب سی نفسی کی کیفیت ہوگی، کسی کو نہیں معلوم کہاں جا رہا ہوں، بس دیوانوں کی طرح ٹکرے کھاتا ہوا بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ کل فراش المبثوث، اللہ فرماتے ہیں بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح دوڑو گے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے عالم آخرت کا، اسے کہتے ہیں بعث بعد الموت کا مرحلہ۔ اس کی ابتدا تو ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، اس وقت سے ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں کہ یہ جو عالم دنیا ہے یہ کتنا مختصر سا وقت ہے، اقل القلیل، قلیل سے بھی تھوڑا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی سی مدت کے لیے بھیجا۔ اور عالم آخرت جو آنے والا ہے، اس میں پہلے قبر کی زندگی گزارنی ہے، قبر کی زندگی کے بعد حشر کی زندگی گزارنی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ترتیب ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی خاطر آخرت کا نقصان کرنا، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، تو یقیناً یہ بڑی خسارے کی اور حماقت کی بات ہے کہ دنیا کی زندگی تو اتنی مختصر اور آخرت کی زندگی پورا سمندر، پھر بھی انسان دنیا کو ترجیح دے، پھر بھی انسان دنیا میں مفادات کو آگے رکھے، تو یہ بڑی حماقت ہے، بڑی بے وقوفی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
جا بجا اس دنیاوی زندگی کی مثالیں بیان کرتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جس دن یہ قیامت کے وقت کو دیکھیں گے، قیامت کی گھڑی کو دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں نہیں رہے مگر شام کا وقت یا چاش کا وقت. ان کو اپنی 80 سالہ زندگی ایسے لگے گی جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہے. اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ سب سے سمجھدار آدمی جو دنیا میں بڑا زیرک اور ہوشیار سمجھا جاتا تھا، وہ آخرت کے اندر آ کر کہے گا ارے دنیا کی زندگی تو ایک دن تھی، ایک دن گزار کر آئے ہیں، یہ آخرت کی زندگی سمندر ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، قرآن بار بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ جس دنیا میں تم ہو یہ ایک خواب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک گزرنے والی راہ گزر ہے. تم نے جہاں جانا ہے وہ تمہاری منزل ہے، تم نے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ تمہارا مقصد ہے، وہ تمہارا منتہا عمل ہے، اس کی تیاری کرو. میرے بھائیوں دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سالہ زندگی ملی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ 950 سالہ زندگی کو کیسے پاتے ہیں؟ فرمایا ایسے لگا ایک گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گیا ہوں دوسرے سے نکل گیا ہوں اور زندگی ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کو پتہ چلا کہ ایک لوگ آنے والے ہیں، ایک امت آخر میں آئے گی، اس کی اوسط عمر 70 سال 80 سال 60 سال ہوگی. وہ حیران ہو کر کہنے لگی اچھا 80 سال 60 سال بس، کیا وہ دنیا کے بارے میں سوچیں گے؟ اس کو کیا معلوم، سوچیں گے کیا؟ یہ تو 100 سال کے منصوبے بنائیں گے. وہ کہنے لگی اگر یہ مختصر مدت مجھے ملے میں ایک سجدے میں اس کو گزار دوں. یہ اتنا مختصر سا زمانہ ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں ہماری ایک بیماری بیان کی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والے بن گئے ہو. تمہارے ہر معاملے میں دنیاوی مفاد سامنے ہے، تم ہر معاملے میں دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہو. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا کی مثال ایک قطرے کی ہے، آخرت کی مثال سمندر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ دنیا کی مثال آخرت میں ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک سمندر کے پاس جائے اور اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈال کر نکال لیں، پھر دیکھیں انگلی پر کتنا پانی آیا، ایک قطرہ بھی نہیں آتا، معمولی سی تری آتی ہے. فرمایا یہ معمولی سی تری یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، اور وہ پورا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ تمہارا اصل منزل ہے، وہ تمہاری اصل جو ہے ملجا ہے، وہ تمہاری اصل ٹھکانہ ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، اس لیے جب انسان غور کرتا ہے نا کہ میں کتنے مختصر سے وقت کے لیے آیا ہوں، تو اس کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر آخرت کے اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر آخرت کے لیے تیاری کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہر روزانہ صبح کریں تو یہ سوچ کر کریں شام میں نے نہیں دیکھنی ہے، شام کریں تو یہ سوچ کر کریں صبح میں نے نہیں دیکھنی ہے. پتہ نہیں کل میرا شمار زندوں میں ہوگا مردوں میں ہوگا، پتہ نہیں کل میں جو ہے چلتا پھرتا انسان ہوں گا یا 4 آدمیوں کے کاندھے پر جنازے کی ڈولی میں لیٹا ہوں گا، پتہ نہیں کل میں کھا پی رہا ہوں گا یا لوگ میری فاتحہ خوانی کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں کل میں لوگوں سے ملاقات کروں گا یا لوگ مجھ پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. کچھ پتہ نہیں ہے تو غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی. دوسری بات، دنیا کی زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں نا ساری عارضی اور فانی ہیں، سب ختم ہونے کی ہیں، اور آخرت کی زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں سب دائمی ہیں اور اعلیٰ ہیں. دنیا کی زندگی کی نعمتیں جتنی کیوں ہوں، جتنی زیادہ ہوں، بالآخر ختم ہو جائیں گی، بالآخر یہ فنا ہونے والی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ کچرا کنڈی پر سے گزر ہوا، کچرا پڑا ہوا تھا. آج بھی جگہ جگہ لوگ کچرا ڈال دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من سرہ ان ينظر الى الدنیا بحذافیرها فلینظر الى هذه المزبلہ. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو ساز و سامان کے ساتھ دیکھ لوں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کا ساز و سامان کیا ہے، دنیا کی مال و متاع کیا ہے، اس کو چاہیے اس کچرے کے ڈھیر کو دیکھ لے، اس کو چاہیے یہ کچرے کے ڈھیر کو دیکھ لے. بڑی شوق سے انسان کھانا خرید کے لاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، اعلی سے اعلیٰ غذا بناتا ہے، نتیجہ کچھ کھا لیتا ہے، فضلہ بن جاتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے، وہ کچرے کا ڈھیر ہے. فرمایا بڑے شوق سے انسان نئے نئے جوڑے لاتا ہے اور اس کو بڑی جو ہے تمناؤں سے سلواتا ہے، بڑا خرچہ کرتا ہے، لیکن آخر میں پہنتے پہنتے بوسیدہ ہو جاتا ہے، وہ کچرے کا ڈھیر ہے. فرمایا جس نے دنیا دیکھنی ہو حذافیرہا، اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ اس کچرے کے ڈھیر کو دیکھ لے. یہ دنیا کا انجام ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کا وہ پیسہ ہے، یہ دنیا کی وہ دولت ہے، یہ دنیا کی وہ مال و متاع ہے جس کے لیے بھائی بھائی کا گریبان پکڑا ہوا تھا، جس کے لیے جو ہے پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا تھا، جس کے لیے اولاد والدین سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی اور ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. یہ حقیقت ہے. میرے بھائیوں دوستو، ایک حدیث میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو لائیں گے جس نے دنیا کے اندر عیش و آرام میں زندگی گزاری ہوگی. عیش و آرام میں ہر قسم کا عیش، ہر قسم کی عشرت، ہر قسم کے آرام اور راحت کے اس کے پاس اسباب کے ڈھیر تھے، سرمایہ دار تھا، دولت مند تھا، ہر وقت نوکر چاکر لیتے تھے. اللہ کریم فرشتے کو حکم دیں گے اس کو جہنم سے اوپر سے ایک چکر لگوا کر لیا، ذرا جہنم کی ہوا اس کو دکھا کر لیا. جب جہنم کے اوپر سے ایک چکر لگوا کر لائیں گے، پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا دیکھا؟ کہے گا اللہ کی قسم کبھی راحت نہیں دیکھی، اللہ کی قسم سکون کا تو نشان نہیں دیکھا. ایک چکر لگایا ہے جہنم کا، ساری راحتیں بھول گیا. ایسے ہی ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی مشکلات میں زندگی گزاری تھی، بڑی جو ہے تقدر میں زندگی گزاری تھی، بڑی جو ہے پریشانیوں میں زندگی گزاری تھی، اور اس کو جنت کے اوپر سے ایک چکر لگایا جائے گا. پھر اللہ کریم پوچھیں گے دنیا میں کیسا رہا؟ کہے گا اللہ کریم راحت ہی راحت تھی، سکون ہی سکون تھا. دنیا کی جتنے مصائب، مشکلات، تکلیفیں، رکاوٹیں، پریشانیاں، مشقتیں ہیں، یہ جنت کی ایک سیر سے سب بھول جائے گا. اور دنیا کی جتنی راحتیں ہیں، دنیا کی جتنے اسباب ہیں، آسائشیں ہیں، عیاشیاں ہیں، یہ جہنم کے ایک چکر سے سب بھول جائے گا. تو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا اس لیے ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، تاکہ ہم آخرت کے اندر سرخرو ہو جائیں. میرے بھائیوں دوستو، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اور وہ کہنے لگے ہے کاش اے اللہ تھوڑی سی دیر کے لیے مؤخر کر دے موت کو، تھوڑی سی دیر کے لیے پیچھے کر دے، ملک الموت کو روک دے. میں نے تو فلاں فلاں کا بھی حق دینا ہے، میں نے تو فلاں فلاں بھی جو ہے اس کو مال لوٹانا ہے، میں نے تو فلاں فلاں سے بھی معافی مانگنی ہے، میں نے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر ہی نہیں کی. اے اللہ تھوڑا وقت دے دے. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہے. قرآن نقشے بیان کر رہا ہے، قرآن کہہ رہے گا انسان روئے گا، انسان تو تمنا کرے گا، انسان تو کہے گا اللہ تھوڑا ٹائم، تھوڑا سا وقت نہیں ملے گا. ابھی وقت ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی کے تھوڑے سے اوقات کو آخرت بنانے میں گزار دے، دنیاوی زندگی کے لمحات کو قدر کر لے، ان کی قدر کر لے، ورنہ آخرت میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعلی کے آخر میں ہم سب کی ایک بیماری بیان کی، اور یہ بیماری وجہ الفساد فی الارض ہے.
زمین میں فساد کی وجہ ہے، یہ بیماری بھائی کی بھائی سے ناراضگی کی وجہ ہے، یہ بیماری رشتہ داریاں توڑنے کی وجہ ہے، یہ بیماری امت مسلمہ کی پستی کی وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے مفاد کو سامنے رکھتے ہو۔ جب تمہارا آخرت کا معاملہ آ جائے، دنیا کا معاملہ آ جائے، تم آخرت کو پس پش ڈال کر دنیا کو سینے سے لگاتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ماحول چل رہا ہے، یہ ماحول چل رہا ہے۔ آپ غور کریں، جب بچے کی تعلیم کا وقت ہوتا ہے، ہمارا مطمع نظر کیا ہے؟ اس کو ایسے اسکول میں داخل کیا جائے جہاں اس کی ڈگری جاندار ہو، تاکہ یہ اچھے کالج میں جائے، اچھی یونیورسٹی میں جائے۔ کیوں جائے؟ جی تاکہ یہ جو ہے بہترین ڈگری پالے، اچھی اس کو جاب لگ جائے، اس کا فیوچر بن جائے، اس کا مستقبل بن جائے۔ اچھا وہاں قرآن سکھایا جاتا ہے نہیں سکھایا جاتا؟ کوئی بات نہیں۔ وہاں اس کے اخلاق اچھے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ کوئی بات نہیں۔ وہاں صلحاء ہیں یا نہیں ہیں، یا فساق اور فجار ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ مجھے تو ڈگری چاہیے، مجھے تو بچے کی اعلیٰ تعلیم چاہیے، اس کا اعلیٰ فیوچر چاہیے۔ پھر یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کہتے ہیں اگر لڑکا ہو ایسی لڑکی لاؤ جو مالدار ہو، جہیز زیادہ آئے، جی اس کے جو ہے نا گھر والے فلیٹ بھی دے دیں، اس کے گھر والے جی گاڑی بنگلہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، وہ بھی دے دیں۔ او بھائی لڑکی نمازی ہے یا نہیں؟ پرواہ نہیں ہے۔ پردہ کرتی ہے نہیں کرتی؟ پرواہ نہیں ہے۔ اس کے اخلاق اچھے ہیں نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں دنیا دیکھنی ہے۔ ایسے ہی جب لڑکی کا معاملہ آتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کوئی ایسا لڑکا ہو میری بچی کو گاڑی میں گھمائے، کوئی ایسا لڑکا ہو میری بچی کو جو ہے نا عیاشیوں کے اندر رکھے۔ او بھائی یہ بچہ نمازی ہے کہ نہیں؟ کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جب کاروبار کا وقت آتا ہے تو ہمارا مطمع نظر کیا ہے کہ جی ایسا کاروبار پکڑو جہاں اوپر کی کمائی بھی ہو، ایسا کاروبار پکڑو جہاں کھانچے بھی ہوں، ایسا کاروبار پکڑو جہاں دیکھایا کچھ اور جائے، کیا کچھ اور جائے۔ کیوں جی؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جی میں اپنا مستقبل بنا لوں، میری بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، وہ مستقبل بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہم پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے کاروبار تک، کاروبار سے لے کے بڑھاپے تک اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے مال، کس طریقے سے دنیاوی وجاہت، کس طریقے سے دنیاوی عہدہ، کس طریقے سے دنیاوی نام میرا ہو جائے۔ آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جس اولاد کے لیے حرام کمایا، جس بیوی کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، آج میت تیار ہے، وہی بیوی کہتی ہے جلدی سے اس کو لے جاؤ، بچے ڈر رہا ہے۔ بچے کہتے ہیں جی غسل دلوانا ہے، عیدی میں بھیجو۔ آج اولاد اپنے باپ کو غسل بھی نہیں دیتی، کہتی ہے غسل دلوانا ہے، عیدی میں بھیجو، چیپا میں بھیجو، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ باپ جس کے جو ہے نا پاؤں چھل چھل کے زخمی ہو گئے تھے، آج اس کو 2 گھڑی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوگا جب ہم نے اللہ سے وفا نہیں کی، جب ہم نے اللہ سے وفاداری نہیں کی۔ اللہ کا حکم تھا اقیم الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑو، ہم نے کاروبار میں نمازیں چھوڑ دی۔ اللہ کا حکم تھا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو۔ یہ کھانچے، یہ پروفٹ، یہ اوپر کی کمائی جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ سب حرام کے فضلے ہیں، یہ سب حرام خوری ہے، یہ رشوت، یہ سود، یہ سب حرام کے جو ہے نا بالکل ڈبے ہیں، ان سے بچو۔ ہم نے کہا نہیں جی بچیاں ہیں، بچے ہیں، اس کی اسکول کی فیس دینی ہے، اس کی یہ دینی ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے خود لوگوں کو سنا کہتے ہیں جی پاکستان ہے، سب چلتا ہے، جی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ جواب خدا کے سامنے دو گے؟ اللہ جب اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پوچھے گا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کیا اللہ کو یہ جواب دو گے سب کرتے تھے تو اللہ ہم بھی کر رہے ہیں؟ اللہ بھی فرمائیں گے سب جہنم میں ہیں، جاؤ سب کے ساتھ جاؤ۔ تم نے سب کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، تم نے سب کی پرواہ کی، رب کی پرواہ نہیں کی۔ تمہیں تو کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر یہ گئے تھے، ایک طرف 1 لاکھ ہو، ایک طرف ایک اللہ کا حکم ہو، 1 لاکھ کو ٹھوکر مارنی ہے، اللہ کے حکم کو سینے سے لگانا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے معاملات،
حقوق اللہ کی قبیل سے ہوں یا حقوق العباد کی قبیل سے ہوں، ان میں غور و فکر کریں۔ بھائی ہم بہت مختصر سے وقت کے لیے ہیں، ان قریب بلاوا آ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ جب تک زندگی ہے چانس ہے ہمارے پاس، جب موت آ جائے گی رب کعبہ کی قسم قبر میں بیٹھ کے روئیں گے، اے اللہ ہم نے اتنا وقت موبائل کی فضولیات میں برباد کیا، اے اللہ ہم نے اتنا وقت تیری نافرمانی میں گزار دیا، اے اللہ کاش ایک موقع مل جائے، کاش ایک موقع مل جائے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے۔ یہ جو علماء چیخ رہے ہیں، یہ جو مولوی حضرات ممبر رسول سے آپ تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کہیں گے کاش ہم سن لیتے، کاش سمجھ لیتے۔ ہم رسمی تقریر نہ سمجھتے اس کو، اپنے لیے کوئی مشعل راہ سمجھتے، اپنے لیے ایک راستے کا ہدف اور تعین سمجھتے تو آج ہم جو ہے اتنا پریشان نہ ہوتے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں دوستو، ایک گزارش یہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پہلے حقوق اللہ کے بارے میں غور و فکر ہو جائے۔ چھوڑے کون کیا کر رہا ہے اس کا میں نے جواب نہیں دینا، اس کا میں نے جواب نہیں، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ جو 5 فٹ کا ہے یہ بدن، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ پہلے میں حقوق اللہ دیکھ لوں، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا گناہوں سے بچنا، میرا غیبتوں سے بچنا، یہ کتنا ہے؟ نہیں ہے تو فکر کریں، اللہ والے کے پاس جائیں، بیٹھیں۔ دوسری بات، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس کی فکر ہو جائے۔ میری عبادات، میری تلاوت، میرا ذکر و اذکار، اگر یہ پہاڑ جتنا بھی ہو، لیکن میں کاروبار 2 نمبر کر رہا ہوں، لیکن میں اوپر کی کمائیاں لے رہا ہوں، لیکن میں کھانچے بازیاں کر رہا ہوں، لیکن کیا کر رہا ہوں، جھوٹ بول بول کر اپنے لیے جو ہے نا پروفٹ بنا رہا ہوں، دھوکہ دے دے کر جو ہے نا اپنا مال جمع کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں یہ اعمال، یہ سارے کل قیامت کے دن حق والے لے جائیں گے اور ہمیں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ فرمایا صحابہ نے مَن لا درہم ولا دینار لہ، اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دنانیر نہ ہو۔ آخری بات ہے، غور سے سنیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو روز قیامت اعمال کے پہاڑ لائے گا، صرف تھوڑے نہیں، پہاڑ لے کے آئے گا اعمال کے۔ ذکر و اذکار بھی تھا، تلاوت بھی، صدقہ و خیرات بھی، عمرے بھی، بڑے بڑے اعمال تھے اس کے پاس، لیکن کیا کرتا تھا؟ قد ضرب هذا وشتم هذا، کبھی اس کو چاہتا ملازم میں 2 مکے مار دیتا، کبھی یہ چاہتا میرا ماتحت ہے 2 گالی ماں بہن کی بک دیتا، کبھی اس نے سوچا یہ کمزور ہے اس کا حق مار لیا۔ جب وہ کمزور مزدور گیا، بھائی ٹھیکیدار بھائی میرا حق، کہتے لے سکتے ہے تو لے کر دکھا، لے سکتے تو لے، میرے پاس تو حکومتی فوج ہے، میرے پاس تو حکومت کی طاقت ہے، میں تو فلانی پارٹی کا ہوں، میں تو فلاں پارٹی کا ہوں، لے سکتے ہیں تو لے لے۔ جب یہ بندوں کے حق مارتا رہا، فرمایا یہ اعمال کے پہاڑ لے کر آئے گا، اللہ تعالی حق والوں کو کھڑا کر دیں گے، اس کی ساری نیکیاں ان کے پاس چلی جائیں گی، پھر حق باقی رہ جائیں گے تو ان حق والوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ فرمایا یہ اعمال کا پہاڑ لے کر آیا تھا، لیکن آج گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں اوندے منہ پھینکا جائے گا، یہ اس امت کا مفلس ہے۔ حقوق العباد کی فکر کرے، حقوق العباد اہم ترین معاملہ ہے۔ یہ آج بھائیوں بات آخری کر کے بات ختم کر رہا ہوں، معاملات صاف کریں، خدا را معاملات صاف کریں، جو ہو وہی دکھائیں، جو ہو وہی پیش کریں، تھوڑا کم کھا لیں حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حرام سے بچیں۔ آج مزدور بھی اس چکر میں ہے کہ میرا کھانچا کہاں بن جائے، وہاں جی اس کو کہا گیا یہ رسید اتنا سامان لے آؤ، وہ 2000 کا لایا، دکاندار سے بولا 3000 لکھ دے، 1000 اپنی جیب میں، یہ اپنی جیب میں جہنم کا انگارہ ہے، یہ جھوٹ بول کے یہ جو پیسے اکٹھے کر رہا ہے جہنم کا انگارہ ہے۔ اسی طریقے سے ٹھیکہ ملا جی کہ جی ہم نے اتنی لمبی پائپ لائن ڈالنی ہے، پیسے ہم نے اس کے وصول کیے اور مختصر پائپ لائن ڈال دی، جتنی اضافی رقم وصول کی یہ جہنم کا انگارہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، خدا را معاملات صاف کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہاں یوں چلتا ہے وہ چلتا ہے، بس میں رب کا بندہ ہوں،
میں رب کا بندہ ہوں، میں رب کے حکم کا پابند ہوں، مجھ پر رب کا حکم چلتا ہے۔ یہ ذہن بنا لیں، میں رب کا بندہ ہوں، میں رب کے حکم کا پابند ہوں، جو مرضی جو کرے مجھ پر صرف رب کا حکم چلتا ہے۔ میری جان بھی رب کی، میرا مال بھی رب کا، میری زندگی بھی رب کی، میرا جینا بھی رب کے لیے، مرنا بھی رب کے لیے۔ جب میں اتنا اللہ کا بندہ ہوں، اتنا اللہ سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو اپنی مرضی کس بات کی؟ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے کیا پرواہ؟ مجھے تو ایک ہی بات دیکھنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم زندہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في عدد كل معلوم لك، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وزه عنا ما هو أهله. يا إله العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحكم الحاكمين، يا رب العالمين، يا نور السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا ربنا ورب كل شيء، يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اپنی مہربانی سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ میرے پچھلے علانیہ خفیہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے دانستہ نادانستہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے اللہ معاف فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ کریم ہم اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں یا اللہ پیش ہو سکے، اللہ اپنے فضل سے عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو یا اللہ مغفور بندوں میں داخل فرما۔ یا اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہماری موت کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کریم تمام ایمان والوں کو بہترین جزائے عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے پاک فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اس قبر میں جانے سے پہلے پہلے اللہ اس کی بھرپور احسن تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا گہرا اور پکا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں سب فانی ختم ہو جائیں گے، یا کریم رب آپ کا تعلق باقی رہے گا، یا رب کریم ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ تلاوت اعمال صالحہ کے ذریعے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ صحت و شفا عطا فرما۔ آپ کے سوا کوئی شافی نہیں، آپ کے سوا کسی کے پاس صحت کے خزانے میں، کریم رب اللہ اپنے فضل سے تمام بیماروں کو شفا کلیہ عطا فرما۔ جناب کریم احمد صاحب یا اللہ ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، اسپتال میں آپریشن ہے، اللہ ان کو خصوصی صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ خصوصی صحت کا معاملہ فرما، ہر شے، ہر علاج، ہر سبب آپ کے عمل کا محتاج، آپ کا عمل کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ اپنے عمل کل کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ خصوصی ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ